بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم اینڈ السلام علیکم گریڈ 10 بوائز. امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. تو اسٹوڈنٹس، ہم لوگ اپنے جو بک ہے واک اسٹڈی میں، اس میں ہم لوگ اپنا یونٹ نمبر 1 جو ہے اس کا ریویو کر رہے تھے. تو ہم لوگوں نے جو ہے وہ اس کے بارے میں پڑھا بھی تھا. تو جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے جی بے نظیر سیکنڈ ٹرم ان گورنمنٹ. تو اس سے پہلے ہم لوگوں نے اسٹوڈنٹس بے نظیر کا جو فرسٹ ٹرم ہے اس کے بارے میں پڑھا تھا. اس کے بارے میں ہم لوگوں نے پہلے اس کا انٹروڈکشن کیا تھا کہ جو بے نظیر بھٹو ہیں وہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی تھی. جنرل ضیاء الحق نے جب 1977 میں مارشل لاء لگایا تو بے نظیر نے اپنے والد کی رہائی کے لیے آواز بلند کی اور ضیاء الحق کے اس اقدام کو اپنی والدہ کے ساتھ مل کر عدالتی اور عوامی سطح پر چیلنج کیا. اس دوران بے نظیر نظر بند بھی رہی اور گرفتار ہو کر جیل کی سختیاں بھی جھیلی اور پھر آخرکار ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد جلا وطنی پر اپنا ملک چھوڑنے پہ مجبور ہو گئی. تو اسٹوڈنٹس، ہم لوگوں نے ان کا جو فرسٹ ٹرم ان آفس تھا جو 1988 سے 1990 تک تھا اس کے بارے میں پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا کہ وہ پہلی جو ہے وہ مسلم جو تھی خاتون تھی جو کہ اسلامی ملک کے سربراہ کی حکومت کے عہدے پر فائز ہوئی تھی. انہوں نے کہا تھا اپنی فرسٹ اسپیچ میں کہ وی نیڈ پیس اینڈ پیس چاہتے ہیں. انہوں نے جو ہے وہ جو ممالک سے امریکہ اور رشیا دونوں کے ساتھ اپنے تعلقات کا بھی بہت بہتر بنایا. پھر ان کے ساتھ یہ تھا کہ انہوں نے جو نیشنل ٹرسٹ تھی اس کو توڑ دیا اور جو سیاسی قیدی تھے انہیں رہا بھی کیا گیا. لیبر یونین کو انہوں نے آزاد کر دیا. ایم کیو ایم کے ساتھ جو ہے معاہدے بھی کیے. اور اس کے ساتھ یہ تھا کہ سب سے جو بڑی اچیومنٹ تھی کہ ایک دوسرے کی جو نیوکلیر انسٹالیشنز ہیں ان کے اوپر کوئی بھی حملہ نہیں کرے گا. یہ راجیو گاندھی کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا سارک میں جو کانفرنس تھی اس کے موقع پر کہا کہ ایک دوسرے کی ایٹمی تنصیبات کے اوپر حملہ نہیں کریں گے. اور اس کے ساتھ بے نظیر بھٹو نے پیپلز ورکس پروگرام بھی شروع کیا تھا. پھر ان کا آپس میں پھر جب نہیں ہو سکا تو پھر 6 اگست 1990 کو جو بے نظیر کی فرسٹ ٹرم گورنمنٹ تھی وہ توڑ دی گئی تھی. we are discussing about today بے نظیر سیکنڈ ٹرم ان آفس کہ بے نظیر کا جو دوسرا دور حکومت جو 1993 سے لے کر 1996 تک تھا. آن اکتوبر 1993 the wake of victory کہ جب بے نظیر 1993 کے انتخابات میں کامیابی کے بعد in the general elections بے نظیر took oath as prime minister for the second time. تو بے نظیر بھٹو نے 19 اکتوبر 1993 کو جو ملک کی دوسری پرائم منسٹر کی حیثیت سے انہوں نے اوتھ لی. پیپلز پارٹی فارم دا گورنمنٹ. پیپلز پارٹی نے اپنی گورنمنٹ بنائی سندھ اینڈ پنجاب. سندھ اور پنجاب میں پیپلز پارٹی نے ہوئے اینڈ ناؤ کے پی کے اینڈ بلوچستان نواز شریف اینڈ ہز الائز. اور کے پی کے میں اور بلوچستان میں جو نواز شریف اور اس کی جو الائز پارٹیز تھیں انہوں نے حلف اٹھایا. انہوں نے پھر اپنی گورنمنٹ وہاں پر قائم کی. یعنی سندھ اور بلوچستان میں پی 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 کی گورنمنٹ تھی اور بلوچستان میں اور کے پی کے میں نواز شریف اور اس کے حلیف جماعتوں کی تھی. سیکنڈ ٹرم ان آفس بے نظیر اڈاپٹ کوشس اپروچ. انہوں نے بہت جو دوسری دفعہ جو بننا تھا بے نظیر کے لیے انہوں نے بہت محتاط پالیسی اپنائی. انہوں نے کیا کیا کہ فارمز کیبنٹس ود ایٹماسفیئر کہ انہوں نے کیبنٹس جو بنائی وہ اپنی کیبنٹ جو تھی وہ انہوں نے جو وفاقی وزارتیں بنائی ان میں انہوں نے کافی احتیاط سے کام لیا. During the first year of her government, relations, bureaucracy were accommodating and government and the media enjoy remarkable freedom. جو ان کا پہلا دور حکومت تھا اس میں انہوں نے جو بیوروکریٹس تھے ان کے ساتھ بہت لچکدار فلیکسیبل ان کا ایٹیٹیوڈ تھا اور فریڈم دی تھی. انہوں نے پریس کو ریمارکیبل انہوں نے فریڈم دی تھی. ڈسپائٹ مینی آبسٹیکلس کہ بہت زیادہ انہیں
جو تھے بہت انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں نے بہت بڑی رکاوٹیں تھیں ان کی گورنمنٹ کی. تو مینی اسٹیپس انہوں نے بہت سے اسٹیپ اٹھائے کس لیے امپروو دا امیج آف کنٹری کہ کسی طرح سے ملک کو جو ہے ایک باوقار اور خوشحال ملک بنا سکے. انہوں نے بہت سے اسٹیپس اٹھائے. انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا ان ریگارڈز دا گورنمنٹ پرائرٹیز. سب سے پہلے کیا ہے ریڈیوسنگ امپلائمنٹ ان امپلائمنٹ. سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ بے روزگاری جو ہے اس کا خاتمہ کریں گے. امپروونگ لٹریسی کہ کیا کریں گے ہم تعلیم کو زیادہ کریں گے. ایلیمینیٹنگ لوڈ شیڈنگ آف الیکٹریسٹی جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے بے وجہ بے وقت جو ہے اس کا خاتمہ کیا جائے گا جو اضافہ بجلی ہے. امپروونگ دا اسٹیٹ ہیلتھ کیئر کی جو صحت کی سہولیات ہیں ان میں اضافہ کیا جائے گا. بنیادی سہولتیں لوگوں کو فراہم کی جائیں گی. ایریڈیکیٹنگ ڈرگ ٹریفک اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ منشیات کی روک تھام کی جائے گی. کرائم جو جرائم ہو رہے ہیں اینڈ ٹیررزم اور جو دہشت گردی ہے اس کا خاتمہ ہوگا. اینڈ ریویو آف دا فارن پالیسی اور جو ہماری فارن پالیسی ہے اس پہ دوبارہ نظر ثانی ہوگی. ایم دا گلوبل پراسپیکٹیو کہ کس طریقے سے جو ہے وہ دوبارہ سے اس کو کس طریقے سے ہم لوگ وہ بنا سکتے ہیں. ایجوکیشن ور گیون امپورٹنس تعلیم کو بہت زیادہ توجہ دی گئی. جتنے بھی انہوں نے کام تھے کی کرنا ہے کس طرح کے ان امپلائمنٹ کو ختم کرنا ہے لٹریسی کو امپروو کرنا ہے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کرنا ہے اس کے ساتھ ڈرگ ٹریفک کرائم اور ٹیررزم کو ختم کرنا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ فارن پالیسی کو ریویو کرنا تھا. اس کے بعد نیکسٹ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی جو تھی وانٹڈ ٹو فارم گورنمنٹ ان KPK اینڈ بلوچستان آلسو. وہ چاہ رہی تھی کہ میری سندھ میں اور پنجاب میں میری گورنمنٹ ہے تو KPK میں بھی اور بلوچستان میں بھی میری گورنمنٹ ہونے کے لیے. اس کے لیے اس نے کیا اسٹیپ اٹھایا کہ KPK میں ٹاپل دا گورنمنٹ آف پیر صابر شاہ ان KPK اینڈ آفتاب احمد خان شیرپا ٹوک اوور دا چیف منسٹر آف پروونس. انہوں نے کیا کیا کہ جو پیر صابر شاہ کی حکومت کو ختم کر کے آفتاب شیرپا کو وزیر اعلیٰ بنا دیا. اینڈ ذوالفقار علی مگسی ان بلوچستان واز بrought ڈاؤن دا ایفرٹس. انہوں نے ذوالفقار علی مگسی کو بھی اتار کر بلوچستان میں انہوں نے وہاں پر بھی اپنی گورنمنٹ مرضی کی حکومت بنانے کی کوشش شروع کر دی. ڈیو ٹو کانفلکٹس جو مسئلے چلتے آ رہے تھے بٹوین پیپلز پارٹی اور MQM کے درمیان جو محاذ آرائی تھی لا اینڈ آرڈر سچویشن اس کی وجہ سے جو امن و امان کی جو صورتحال تھی کانسٹلی ڈیٹرائٹنگ وہ دن بدن جو تھی وہ خراب ہوتی جا رہی تھی. جون پیپلز پارٹی گورنمنٹ جون 94 پیپلز پارٹی گورنمنٹ پٹ اس فرسٹ بجٹ. انہوں نے اپنا پہلا بجٹ پیش کیا نیشنل اسمبلی. The budget has proposed new taxes amounting to rupees 128 billion. تقریباً 128 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگائے. تقریباً 128 ارب کے جو نئے ٹیکسز اس بجٹ میں لگائے. جو پہلا بجٹ تھا جو جون 94 کو پیش ہوا اور 128 روپے کے جو نئے ٹیکسز لگائے گئے. The people started the revolt against the government. جو لوگ تھے انہوں نے سراپا احتجاج بن کے انہوں نے جو تھی وہ ان کے خلاف ہو گئے. انہوں نے ہڑتالیں شروع کر دی. اس کا رزلٹ کیا نکلا گورنمنٹ پاپولیرٹی among the masses ڈیمینش کی. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جو بہت زیادہ گورنمنٹ کو پسند کیا جا رہا تھا اس کی جو پسندیدگی تھی وہ ختم ہو گئی تھی. اوکے آن جون 26 1996 سپریم کورٹ نے جون 96 کو ایک آرڈر دیا ٹو ریسٹور لوکل گورنمنٹ باڈیز بٹ انسسٹڈ آف devolving power to these institutions. The government got passed a legislation that entitled to retain the power of these institutions. اب یہاں پہ کیا ہوا کہ 26 جون 1996 کو یعنی 26 جون 1996 کو سپریم کورٹ نے کیا کیا کہ جو لوکل گورنمنٹ باڈیز تھیں ان کو دوبارہ ریسٹور کر دی یعنی دوبارہ بحال کیا. بٹ لیکن گورنمنٹ نے کیا کیا کہ یہ جو لوکل باڈیز تھے ان کو ان کے رائٹس دینے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ جو
جو ہے یہ جتنے بھی پاورز ہیں یہ جو ہے ہم لوگ اپنے پاس رکھیں گے، اور انہوں نے اس نئے قانون کو منظور نہیں کیا۔ سو آن August 10, 1996, the trader community launched a strike against the general sale tax that continued for 2 days۔ پھر اب کیا ہوا کہ 10 اگست 1996 کو یہ جو ٹیکسز لگائے گئے تھے 128 ارب روپیز کے، اس کو بیس کر کے جو تاجر تھے انہوں نے ملک میں ایک اسٹرائک چلائی جو کہ 2 دن تک 2 days تک جاری رہی۔ Then the appointing of judges. Difference between the president and the prime minister regarding the appointment of judges widening۔ جو صدر اور وزیر اعظم کے جو درمیان اختلافات تھے وہ بڑھ گئے، وہ جو انہوں نے کیا تھا ججوں کی اپوائنٹمنٹ کی تھی بغیر صدر کے گئے۔ The government inviting these opposition to negotiate the matter, but on November گورنمنٹ نے کہا کہ میں جو اپوزیشن ہے اس کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتا ہوں، لیکن حالات جو تھے بہت قابو سے ہو گئے۔ on November 5, 1996 the President فاروق احمد خان لغاری in exercise of Article 52B of the Constitution dissolved the National Assembly۔ انہوں نے 5 نومبر 1996 کو انہوں نے جو پاکستان کے صدر تھے فاروق احمد خان لغاری، انہوں نے آئین کی آرٹیکل 52B کے تحت اختیار کا استعمال کرتے ہوئے 5 نومبر 1996 کو نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا، اینڈ اپوائنٹڈ ایکس اسپیکر نیشنل اسمبلی ملک معراج خالد ایز اے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر، اور جو ہے وہ نگران وزیر اعظم بنا دیا سابق اسپیکر قومی اسمبلی ملک معراج خالد کو۔ At the same time, Feb 3, 1997 was fixed as the date of the next general election، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 3 فروری 1997 کو نئے انتخابات کا اعلان کیا گیا۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تو تھی آج کا ہمارا لیکچر بے نظیر سیکنڈ ٹرم ان آفس پہ ریویو میں نے آپ کو دیا۔ امید ہے آپ کو بے نظیر کے دونوں ٹرمز کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور جو کویسچن دیے جائیں گے انہیں آپ نے اپنے ای پیپر پہ اتارنا ہے اور اسیسمنٹ بھی کرنی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا اسٹوڈنٹس۔ اللہ